حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے نشے میں دھتے ہیں، برے حال میں ہیں، فسق و فجور میں ہیں، ہر وقت شراب میں رہتے ہیں۔ شراب خانے سے نکلے، ننگے پاؤں ہیں، مدہوش ہے بشر حافی۔ رستے میں آئے، ایک تختی دیکھی، لوح، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ تھے شراب کے نشے میں دھت، مگر جھک گئے، بشر حافی جھک گیا، اس لوح کو اٹھا لیا، چوما۔ اس دن امام عبدالرؤف المناوی نے روایت کیا کہ بشر الحافی خود کہتے ہیں کہ میری کل متاع 5 درہم تھی، بس اتنے پیسے تھے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ ان 5 درہموں میں سے 4 درہموں کی بازار سے جا کے خوشبو لے آئے، کستوری خریدی۔ کل 5 درہم پاس تھے، گھر کی کل متاع، 4 درہم کی خوشبو خریدی اور گلاب کا عرق خریدا۔ اللہ کے نام پر کو گلاب کے عرق سے اس پوری کی پوری لو کو دھویا، پھر اس پر کستوری لگائی اور لگا کر چوم کر خوشبودار بنا کر اوپر ایک بابرکت مقام پہ عزت کے ساتھ رکھ دیا۔ بشر جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس ایک عمل پر رات سویا، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی۔ اس میں الہی کی ایک ادب اور تکریم سے بند نصیب کا دروازہ کھل گیا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے بشر، تو نے میرے نام کی عزت کی، میں تیرے نام کو دنیا میں باعزت بنا دوں گا۔ تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے ذکر سے دلوں کی خوشبو پائیں گے اور تیرے ذکر سے دلوں کو طہارت ملے گی۔ اس ایک رات کے دیدار سے بشر حافی اٹھ کر تائب ہو گئے، زندگی کے احوال بدل گئے، زہد کی زندگی نصیب ہو گئی، قائم اللیل ہو گئے، تا دم وفات۔ پھر جوتا نہیں پہنا۔ وہ کہتے کہ مجھے جب توبہ نصیب ہوئی تھی میں ننگے پاؤں تھا، مرتے دم تک حالت توبہ کی طرح ننگے پاؤں رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی پھر بشر حافی کا وہ مقام ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے، شہر بغداد کے جانور گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر الحافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں غلاظت اس کے پاؤں کو نہ لگ جائے۔ جس رات بشر الحافی کی وفات ہوئی، صبح ایک اللہ کے بندے نے دیکھا گلی میں گوبر تھا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چیخا، لگتا ہے کہ بشر حافی کی وفات ہو گئی۔ جب تک زندہ تھا شہر بغداد کے جانور ادب کرتے تھے، گوبر نہ کرتے تھے۔ کہاں وہ زندگی شراب کے نشے میں مدہوش، اور کہاں ایک توبہ کے بعد وہ مقام کہ عمر بھر فقر اور فاقہ میں کاٹی، کئی دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور رب کے عشق میں مدہوش رہتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی، تو خواب میں امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ امام ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں غفر علی، کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، وَأَلْبَسَنِي نَعْلَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، اور سونے کے جوتے پہنائے، اور فرمایا احمد بن حنبل یہ جنت میں جہاں تک چاہو تمہیں دے دی، اس لیے کہ تو نے میری خاطر تکلیفیں برداشت کی تھی۔ اب ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل بشر الحافی کا معاملہ سنائے۔
ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے بخل بخل، واہ واہ، بشر الحافی وہ شراب کے نشے میں جو دھت تھا، جسے ایک رب کے نام کے ادب اور تعظیم نے جس کی کایا پلٹ دی تھی اور توبہ کر لی تھی، واہ واہ اس بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ کہا خدا کی عزت کی قسم، مجھے رب نے اپنے پاس بلایا تھا اور جو اذیتیں اور کوڑے میں نے اللہ کی خاطر کھائے، اس کی خاطر اپنا بے حجاب دیدار دیا تھا، پھر کہا جاؤ اب جنتوں میں ٹھہرو۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں واپس آیا تو میرے جانے سے پہلے بھی اور میں چھوڑ کر آیا تو کیا تھا؟ بخن بخن من مثل بشر، ارے بشر کی مثل کون ہوگا؟ ترکتہ بین یدی الجلیل، خدا کی قسم میں اس کو خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا ہوں، خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَائِدَةٌ مِّن طَعَامٍ، اس کے سامنے رب نے دسترخوان جنت کے کھانوں کا رکھا ہوا تھا۔ وَالْجَلِيلُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، اور رب خود اس کی طرف توجہ کر کے اپنی شفقت اور محبت کے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا، اور رب کہتا تھا کھا اے بشر جو میرے عشق میں جس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، پی اے بشر جس نے میرے عشق میں پینا چھوڑ دیا تھا۔